ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، مختصر وقفے کے بعد حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آپ کے عزیز ترین ہدایت ٹیلی ویژن پر اس خصوصی پروگرام کے ساتھ گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم و مقرر جناب حجت الاسلام حضرت ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب اور اعلیٰ حضرت جناب حجت الاسلام جناب سید عباس عابدی صاحب۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے سیر حاصل اس بات پر بحث کی ہے کہ جناب محترم حضرت موسیٰ کاظم کی زندگی ایک ایسے شخص کی زندگی ہے، ایک ایسے معصوم کی زندگی ہے کہ جس نے اپنے القاب کے مطابق ہمیشہ اپنا نہ صرف غصہ اور اپنے اوپر کنٹرول رکھا، بلکہ انہوں نے جب ایک کنیز کے واقعہ ملتا ہے کہ ان سے آپ کے ایک صاحبزادے کی ہلاکت ہو گئی کھلاتے ہوئے، تو نہ صرف آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کے اوپر 134 سورت کی تلاوت کے اوپر نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا۔ محترم جناب مولانا غلام حسین عدیل صاحب نے فرمایا کہ آپ کی زندگی زندان سے ایک زندان سے دوسرے زندان اس طرح گزری۔ ٹیلی فون کالز آ گئی ہیں۔ السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ سب سے پہلے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا اور وقت امام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جی بے شک، شکریہ۔ جی قبلہ ہم سن رہے ہیں، جی آپ لائیو ہیں اور ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، ہمیں آپ کی طرف جی کاشی پور سے بول رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی جو ہمارے بھائی جان نے بیان کیا کہ وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور ایک شخص آیا، تو میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب، علامہ عابدی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو قرآن شریف جو ہے تو مکمل بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ کون سا قرآن تھا جس کا بار بار یہ علماء دین جو کہتے ہیں ان کے کہ صاحب وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور وہ اس کو سن کر ایمان لے آئے، نہ تو قرآن تیار ہوا تھا، نہ کوئی پریس تھی، نہ کوئی پیپر تھا، تو ان کو قرآن کس نے لا کے دے دیا تھا جو وہ قرآن پڑھ رہی تھی؟ یہ کس حوالے سے بات کی ہے آپ نے؟ وہ میرے خیال میں آپ نے جو فرمایا نا کہ ایک بہن پڑھ رہی تھی قرآن، تو بھائی جی میرے بھیا رضا نقوی صاحب، میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے کہ جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی تلاوت تھی وہ حضرت موسیٰ کاظم کی ایک کنیز جو ان کے بچے کو کھلا رہی تھیں، تو ان سے جب وہ گرا گا تو وہ ان کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ آپ کی آمد کو دیکھ کر انہوں نے تلاوت کی اور آپ نے اس سے غصہ نہیں کیا بلکہ آزاد کر دیا۔ تو تھوڑا دھیان سے سن لیجئے، قرآن اس سے پہلے 7ویں امام آ گئے ہیں۔ آپ میں علامہ صاحب سے کہوں گا وہ اس پہ ذکر کریں۔ جی وہ اس میں میرے خیال میں آپ نے بھی ایک کردار کا جو موازنہ کرایا، اور جو آپ نے کہا کہ ایک بہن پڑھ رہی تھی تو بھائی مارنے کے لیے چلا گیا تھا، ایک کردار کا آپ نے اشارہ جو دیا اس کی طرف شاید وہ متوجہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی آصف صاحب۔ جی وہ ان سے بات کرنی تھی، وہ علی شان جو ہوتے ہیں، ہوسٹ جو ہوتے ہیں۔ جی میں علی شان آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، حکم کیجئے۔ اچھا جی بس وہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر ہو سکے تو اپنا پلیز کوئی امام کی شہادت کے حوالے سے کوئی اپنا کلام پڑھیے گا پلیز۔ جی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب اعجاز حسین کربلائی جناب کربلائی صاحب قبلہ صاحبان کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور سب سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پر میں بہت بہت تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، اور بحق محمد و آل محمد میں دعا کرتا ہوں باب الحوائج کے صدقے میں کہ یہ ہمارا ٹی وی شاد اور آباد رہے، جس سے حق کی بات دنیا تک پہنچتی ہے اور حق کا پیغام جاتا ہے۔ جب تک یہ ٹی وی شاد اور آباد رہے گا انشاءاللہ تعالی حق اسی طرح سے جاری ساری رہے گا اور بہترین گفتگو ہوئی۔ تو میری عرض خدمت یہ ہے قبلہ صاحبان کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، کہ
اماموں کا تقابل دنیا والے بندوں سے نہ کریں، یہ منصوص من اللہ ہے، یہ تو انبیاء سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کی میں دلیل عرض کرتا ہوں جو قبلہ صاحب بھی اس پر روشنی ڈالیں انشاءاللہ تعالی، کہ یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو قید و بند میں تھے، تو ایک وقت میں جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جب ان کے پاس وہ عورت آئی، وہ نبی خدا عورت کو چھوڑ کر بھاگے اور انہوں نے اپنے دامن کو بچایا، اور یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ ان کے پاس وہ عورت بھیجی گئی اور وہ عورت امام کو دیکھ کر ایمان لائی اور امام وہاں سے بھاگے نہیں ہیں۔ تو یہ امام زمانہ، یہ امام ہے جو منصوص من اللہ ہیں، تو ان کا جو ماننا ہے جو بہت ضروری ہے۔ تو میں ایک بات شعر کہہ کے اپنی التماس سے دعا چاہوں گا کہ کل دنیا تو ایک مسئلے دا گلزار جواب اج منگدا ہے، 8 پیر مسلسل کوئی قیدی زندان چ نہیں کھڑ سکدا ہے، وچ قید خانے دے قیدی دا تے ایک جٹ بھی اوکھا لنگدا ہے، تے جندے 14 سال رکوع وچ گزرن دسو قیدی کیڑے رنگ دا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل۔ بہت شکریہ جناب کربلائی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے کہا۔ تو عابد صاحب میں آپ کی طرف چلوں گا، جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے آپ تو سمجھ گئے ہیں میں نے کس جب عبادت کون سی بچی عبادت کر رہی تھی اور کون غصے سے آیا تھا، آپ ہی فرما دیجیے۔ نہیں، ابھی اس کا تو میرے خیال میں کوئی ضروری نہیں ہے ذکر، اس لیے کہ امام کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر ان لوگوں کی ذکر کی کوئی ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو میرے خیال میں ان کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی ان کو دور کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عرفان چارج کر رہا ہوں۔ جی عرفان، وعلیکم السلام۔ ہمیشہ کی طرح آپ اچھے پروگرام لے کے آتے ہیں، شکریہ۔ مولانا کی دونوں کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے امام موسیٰ کاظم کی شہادت پہ ہم بھی ساری فیملی تعزیت پیش کرتے ہیں امام خمس زمانہ کی خدمت میں۔ شکریہ۔ تو آپ کو بھی سوال یہ تھا کہ کوئی تھوڑا سا مولانا ذرا ایکسپلین کر کے بتائیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کے فضائل اور پھر مصائب، انشاءاللہ، اور کہاں سے ان کے جو بڑے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی شہادت سے پھر جو ہے کہ یہ جو ڈفرینسز شروع ہوئے وہ بھی تھوڑا سا بتائیں مہربانی کر کے۔ اور ایک اور سوال ہے مولانا صاحب سے کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ علیہ السلام آئے ہیں 11ویں امام تک، کسی بھی امام نے اپنے بیٹے کا نام ابو طالب نہیں رکھا، یہ ذرا مولانا صاحب ذرا اس کو ایکسپلین کر کے بتائیں یہ کیا وجہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عرفان صاحب، بہت شکریہ۔ تو قبلہ آپ کی طرف میں چلتا ہوں کہ ایک تو یہ دو سوال انہوں نے کیے، بلکہ وہی میں نہیں آپ سے سوال کرنا تھا کہ جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کے حوالے پر آپ نے کافی روشنی ڈالی، اس کو تھوڑا مزید آگے جی چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ امام علیہ السلام کا جو یعنی دور ہے وہ اس لحاظ کے ساتھ کہ بنو امیہ کی جتنی ہے نا، وہ بنو امیہ کے دور کا جب آپ کی یاد مبارک تھی 4 سال، تو بنو امیہ کا جو سارا سلسلہ ہے نا وہ سارا ختم ہو گیا۔ امام علیہ السلام کا دور بنو عباس کے زیادہ تر جو ہے نا وہ رہا ہے۔ پھر دور امام بالخصوص یعنی عباسیوں نے بنو امیہ سے زیادہ مظالم کیے ہیں اہل بیت پر اور آپ کے شیعوں پر۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ دیواروں میں چنوائے گئے، ان کی دیواریں بنائی گئیں، ذبح کیا گیا، علیویین کو قتل کیا گیا، جو بنو فاطمہ ہیں ان کو ذبح کر کے یعنی سارے جتنے ہیں یہ بنو عباس کا ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو بالخصوص یہ 3 بڑے شیطان جو ہیں، جس میں سے مثلا جو ابو العباس صفاح ہے یا منصور دوانقی ہے یا ہارون رشید ہے، ان کے دور میں امام علیہ السلام نے زندگی گزاری اور بڑے مشکل ترین حالات میں انہی نے یہ جو درمیان میں آتے گئے، جس میں سے یعنی منصور سے لے کر اور ہارون تک
یہ جو سارے کا سارا سلسلہ تھا، چونکہ امام علیہ السلام لوگ جوک در جوک امام کی طرف آ رہے تھے، جس کی وجہ سے امام کو مدینہ سے بغداد تاکہ مانیٹر کیا جائے آپ کے سارے حالات کو، کون کون شیعہ ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا پیغام دیتے ہیں. یعنی اصل یہ ہے کہ چونکہ چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، اور امام علیہ السلام امام کو عوام سے جدا کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹکس اختیار کی گئی تاکہ مدینہ سے انہیں بغداد منتقل کر دیجیے. ویسے نہیں ہیں، اس لیے تاکہ ان کے سارے حالات پہ نظر رکھی جائے، اور زندان میں رکھا گیا امام کو عوام سے جدا کرنے کے لیے. تو یہ جو سلسلہ تھا، یہ باہر کے باہر طاغوت یہی ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام، یعنی میں نے پہلے جو جملہ کہا ایک جملے سے، یا مثلا جو بشر حافی ہے، صحیح ہے، حالانکہ وہ بڑا یعنی عیاش قسم کا آدمی تھا، اور بڑے وہ جس کے بڑے ابھی بھی اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑا ایک طریق ہے، اور ایک بہت بڑا ایک رستہ ہے ٹرانسمیشن کا کہ جو عرفاء کی طرف لے کر جاتا ہے. بشر حافی امام علیہ السلام کے ایک جملے، امام جا رہے ہیں اور وہاں پہ موسیقی اور غنا اور یہ سرود کی آواز دور دور تک آ رہے ہیں، اور امام جب گزرتے ہیں اس گھر سے تو ایسے میں ایک کنیز ہے اسی کی، اور وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے، بن پھینکنے کے لیے باہر آتی ہے. تو امام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو کنیز نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے. تو امام نے ایک جملہ فرمایا کہ کاش اگر کسی کا بندہ ہوتا تو اس کی شان میں اس طرح جسارت اور گستاخی نہ کرتا. یہ جو آواز کی تھوڑا سا لہجہ تھا، یہ اس نے تھوڑی سی مدھم سی آواز سنی، اور جب کنیز اندر گئی تو کہا کہ کون تھے جن سے آپ بات کر رہی تھی؟ کہا کہ بندے خدا تھے جن کے چہرے سے نور چمک رہا تھا. کہا انہوں نے کیا پوچھا؟ کہا فقط ایک ہی جملہ پوچھا کہ اس گھر کا مالک بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے یہ جواب دیا اس گھر کا مالک آزاد ہے. تو کہا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا اگر اس گھر کا مالک بندہ ہوتا تو پھر اس طرح رب ذوالجلال کے حضور جسارت اور گستاخی نہ کرتا. تو حافی اسی وجہ سے کہتے ہیں پاپ رہنا کو. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، دوڑ کر گیا، اور امام بازار کے قریب اس وقت پہنچ چکے تھے، فوراً قدموں پہ گرا اور کہا آج کے بعد میں آزاد نہیں ہوں، آج کے بعد میں بندہ ہوں. سبحان اللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام سید بادشاہ، سید سرکار مرشد کو السلام علیکم، قبلہ محترم کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب قبلہ شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سید بادشاہ، آپ کی دعائیں ہیں، دعا کیا کریں سادات اکرام سے ہیں آپ. جی جی جی. تو میرا سوال صرف دو ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابو طالب کونیت ہے یا نام ہے؟ اگر کونیت ہے تو کونیت پہ نام رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر جو علی اور محمد نام آل محمد کے آئے ہیں، یہ سنت حضرت ابو طالب ہے یا نہیں؟ تو سنت تو ابو طالب کی چلی آ رہی ہے، تو کنیت کا نام تو پہلے جانے کے حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، لیکن اللہ نے ان کو غرق نہیں کیا جب تک اس کے چنے ہوئے نمائندے کے مقابلے میں نہیں آئے. تو اسی طرح آل محمد نے بھی یہ نہیں کیا کہ اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا، مگر جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ جنگ کی. شکریہ جی. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ جی، بہت. جی آقا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بشر حافی ہے، حافی کہتے ہیں پاپ رہنا کو. ساری زندگی اس نے پھر جوتے نہیں پہنے. سبحان اللہ. ساری زندگی اسے جب کہا جاتا جدھر جاتا تھا پاپ رہنا ہوتا، جدھر جاتا تھا پاپ رہنا ہوتا. واہ واہ. لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کفش جوتے کے بغیر جا رہے ہیں. کہا کہ یہ راز ہے اور یہ ایک نشانی ہے میری ہدایت کی. امام علیہ السلام کا ایک جملہ کہ بندہ ہے یا آزاد، سبحان اللہ. تو کہا کہ آج کے بعد میں بندہ ہوں. ساری زندگی اس کی گزر رہی. پھر اس نے
جوتے نہیں پہنے ہیں، اور واہ یہ واہ بہت واہ، بڑی نشانی ہے کہ جو میں ہدایت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ میں جاذبیت تھی. جاذبیت کی اگر ان حدوں کو دیکھیں چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ علی ابن یقطین آئے کہا کہ میں یہ جو گورنمنٹ کا کام ہے نا، میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ ہارون رشید کی گورنمنٹ میں منسٹر بن کے رہوں. تو یہ امام نے فرمایا نہیں، قطعاً یہ نہیں سوچنا ہے، اور ہمیشہ ایک کام کے لیے میں نے تمہیں رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ہمارے چاہنے والے ہوں، تیرا کام یہی ہے کہ تو ان کی مدد کر. سبحان اللہ، بس اور تیرا جو ہے نا کوئی کام نہیں. یہ بہت بڑا عقیدت مند تھا. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ جب آتا تھا تو ایک آدمی کہا فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی اہل بہشت کو دیکھنا ہے تو علی ابن یقطین کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، علی ابن یقطین وہ شخص. لیکن اس کے باوجود جب منزل ہدایت پر آتے ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صفوان جمال اور یہ علی ابن یقطین یہ بیسٹ فرینڈ تھے، یہ دونوں. ایک دفعہ جب پتہ چلا صفوان کو کہ دوست جو ہے وہ منسٹر بن گیا ہے، اب یہی ہے کہ جب انسان کے پاس عہدہ آ جاتا ہے تو فرمایا کہ اگر 10% بھی وہ تمہاری دوستی کو نبھاتا ہے تو سمجھو تمہارا سچا دوست ہے. کیونکہ عہدہ آنے کے بعد انسان میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. صفوان بہت سادہ، بہت عارف، بہت سمجھدار، لیکن ان کو ہی نہیں. وہاں گیا ریسیپشن پہ، جس طرح آج کل اگر کہا جائے تو کہا کہ میں نے علی ابن یقطین سے ملنا ہے. انہوں نے کہا اپوائنٹمنٹ لی ہے؟ نہیں لی ہے. نہیں اپوائنٹمنٹ نہیں، فقط بتا دو کہ صفوان آیا ہے تمہارا دوست جو ہے نا. اسے پتہ بھی چلا لیکن اس نے تھوڑی سی توجہ، عدم توجہ کی ہے. حالانکہ روایات میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب علی ابن یقطین امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے تھے تو امام گھر سے باہر دروازے پہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اس دفعہ جب وہ گیا تو امام دروازہ نوک کر رہا ہے، کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت. فرمایا نہیں، جو ہمارے شیعہ کو توجہ نہیں دیتا ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم اس کی طرف نہیں. ہاں مولا مجھ سے کیا گستاخی ہوگی. کہا سبن تم منسٹر بن گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شیعہ کو، اور تمہیں وہ ملنے کے لیے جائے، تیرے پاس ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. کہا مولا اب کیا ہے؟ کہا کافی دور ہے جگہ. فرمایا پہنچانا ہمارا کام ہے اور وہاں پہ معافی مانگنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. اب یہی ہے کہ آنکھیں باندھے ایسے دیکھا کہ وہ دروازے کے باہر جہاں پہ صفوان جمع دروازہ نوک کیا، کہا کہ میں آیا ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، میرے سے گستاخی ہو گئی تھی تو آیا تھا اور میں وقت میں نہیں دیا. کہا میں نے کوئی محسوس نہیں کیا، آپ ماشاءاللہ یہاں پہ آ گئے، یہاں بیٹھے. نے کہا نہیں، میرے امام مجھ سے ناراض ہیں، تم ثبوت دے دو کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو. کہا کہ کیسے؟ میں تو راضی ہوں. کہا نہیں، اپنا قدم خاک پہ مارو، میرے رخساروں پہ لگاؤ، تب میں جا کے سمجھوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے. اور یہی جب آتے ہیں امام استقبال کے لیے باہر جاتے ہیں، بڑی قیمتی ترین چیزیں یہ امام علیہ السلام کو بھی بھیجا کرتا تھا. جو ہدایہ آتے تھے، ایک دفعہ ایک بہت اچھا سا جبہ ہارون رشید نے دیا کہ یہ جو ہے تمہارے لیے. امام نے اسے خوشبو لگا کر اور جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم شاہ جی. جناب نقوی صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ قبلہ علماء حضرات کو بھی سلام ہو اور پرسہ پاک امام کا پیش کرتا ہوں. جی آپ کو بھی تعزیت کی خدمت میں. جی قبلہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک قول ہے وہ پیش کر کے اس کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی آپ کو موجودہ دور میں کس طرح تشریح کریں گے پلیز ذرا. امام کا قول ہے کہ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کس دشمن سے جہاد کرنا زیادہ واجب ہے. امام نے فرمایا ان لوگوں سے جو تمہارے سب سے زیادہ نزدیک ترین دشمن ہو اور سب سے زیادہ تیرے دشمن ہو اور تمہارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہو اور ان کی دشمنی تمہارے لیے سب سے زیادہ عظیم ہو اور تمہارے لیے ان کی شخصیت سب سے زیادہ پوشیدہ ہو حالانکہ تم سے وہ بہت قریب ہو.
تو قبلہ اس فرمان کے مطابق میں آج کے دور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج بھی کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ظلم و بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے اور وہاں پہ معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، تو امام نے جو جہاد کی بات کی ہے کہ ان سے جہاد کرنا ضروری ہے، تو آج کے دور میں جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور ہمیں خاموش کر دیا جاتا ہے اس بات پہ کہ آپ کو ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ ضروری نہیں، امام خود آئیں گے اور آگے بدلہ لیں گے، تو کیا یہ امام کے، یہ بھی تو امام ہیں، ان کے قول کے مطابق کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ایسے قریبی دشمن جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہمارے سامنے جو کچھ کر رہے ہیں، خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، کیا ان کے خلاف جہاد کرنا ہمارے لیے حکم نہیں ہے اور ہم ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ پلیز ذرا اس پہ ذرا تشریح کر دیں، آپ کی مہربانی ہو. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں ملک بدر میں بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی ملک بدر صاحب، آپ کو، عابد صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، آپ تمام معزز حضرات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سادہ سا سوال ہے. بسم اللہ. ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا جو کہ مجھ پہ بھی کیا گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کبھی پروگرام ہوا تو پوچھوں گا. میرے حساب کے مطابق انہوں نے بہت پیارا سوال کیا تھا، مجھے نام یاد نہیں اس صاحب کا. تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام، یعنی ساری اپنا جو پاک امام تھے ان کا کسی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو میرا خیال میں شاہ صاحب نے جواب دیا کہ کالر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا اصلی نام کچھ اور ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ جہاں تک میرے جو علم ہے ان کے مطابق تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام، یعنی کہ ماں باپ نے تو حضرت ابو طالب رکھا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نام ہے تو پلیز بتائیے گا. شکریہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی آقا. جی تو میں یہ باقی کو تمام کروں کہ وہ جو جبہ دیا امام علیہ السلام کو، تو امام خوشبو لگا کے فرمایا واپس کیا اور کہا کہ یہ تمہیں بہت شدید ضرورت پڑے گی اس کی. ہارون رشید کے جاسوس نے بتایا، اور پھر اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو علی ابن یقین شیعوں والا وضو کرتے، یہ شیعہ ہے اندر سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اتنا قیمتی جبہ دیا تھا وہ بھی امام علیہ السلام کو پہنچا بس یہیں پہ سسپینس کے لیے آپ کو روکوں گا اور چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. بہت ہی سسپینس والی بات کر دی ہے جناب ہمارے آغا صاحب نے. اگر آپ اس میں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقفے میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. وقفے بعد جو سوالات کیے گئے ہیں وہ بھی، اور جو مزید سوالات آئیں گے ان کے ساتھ، اور اس سسپینس والی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.